बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और बैरून पाकिस्तान मुझे सुनने वालों, मुझे देखने वालों, आप सब की खिदमत में मेरा मुअद्दबाना सलाम और आपके लिए सेहत सलामती और तस्कीन कल्ब नज़र की ढेरों दुआएं। आज 15 जून सोमवार का दिन है। खबर तो यह है कि अलीमा बीबी ने कॉल दे रखी है कि 10,000 लोग कम अज कम इकट्ठे हों अडियाला के बाहर, क्योंकि इमरान खान के साथ मुलाकातें नहीं होने दी जा रही और ना कोई खैर खबर आ रही है, और जो खबरें आ रही हैं वो अबहाम को मज़ीद ज़्यादा गहरा कर रही हैं। एक तो ये हमारा मौजू है, इस पर भी मैं बाद में बात करूंगा। दूसरा मौजू है कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है, इस पे भी बाद में बात करूंगा। सबसे पहले जिस मौजू को मैं लूंगा वो है जो एक शोर मचा हुआ है। आप अच्छे भले जिन्हें अक्लमंद समझते हैं उन्हें भी ये कहते सुन रहे हैं कि जनाब समझौता हो गया, बिल लाहौर समझौते पे पहुंच गए। पाकिस्तान ने इसकी इब्तदा की थी और क्रेडिट पाकिस्तान को जाएगा। पाकिस्तान इंटरनेशनल सतह पर अब एक एक्सेप्टेबल कंट्री की हैसियत से जाना और पहचाना जा रहा है। नाज़रीन किराम, मेरा नुक्ता नज़र उन तमाम कमेंटेटर से मुख्तलिफ है। इसे याद रखिएगा, अपने जहन के किसी कोने में इसे महफूज कर लीजिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं। मैंने हमेशा कहा कि मैं दीवार के उस तरफ देखने की अल्लाह से सलाहियत लेकर इस दुनिया में आया। मैंने हमेशा आपको कहा है कि क्वाकब पे मत जाना, ये हाइड्रोजन और हेलियम गैसेस का मजमुआ जिसे आप सितारे कहते हैं। छुप जाओ तारियो पा दियो नेरवे, असां इस रात दी नहीं वेखनी सवेरवे। फिर ये भी गाने तुसी सुनते रहो, एनी गल दस जाओ निक्के निक्के तारियो, तुसी केड़े चन्न दे विछोड़ियां दे मारे हो। तो ये सितारे नजर कुछ और आते हैं, हकीकत इनकी कुछ और है। ये दहकते हुए दोज़ख हैं जो आपको खूबसूरत लगते हैं। इसी तरह वाकयात भी जो आपको कुछ और दिखाई दे रहे हैं, इनके बातन में कुछ और है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जो मैं कहने जा रहा हूं वो सबसे मुख्तलिफ है, लेकिन उसे याद रखिएगा नाज़रीन इकराम। आप जानते हैं कि मैं कहता चला रहा हूं कि अभी तक वो कलम इजाद नहीं हुआ जिससे इस समझौते पर दस्तखत होंगे। कोई कलम इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरी बात ये आपको बता दूं कि ये जो एग्रीमेंट होने जा रहा है, इसे एग्रीमेंट नहीं कहा जा सकता। बख्सियत एक वकील के अगर मैं कानून की जुबान में आपको बताऊं तो ये एक एजेंडा है कि आए जी क्या इस एजेंडे पर बैठकर बात हो सकती है। अब आपको समझ आ गई, ये एग्रीमेंट नहीं है, ये मुआहदा नहीं है जंग बंदी का या अमन का, पायदार अमन का मुआहदा हरगिज नहीं। हाँ, यहां ये भी सुन लीजिए नाज़रीन इकराम कि जंग तो बंद हो चुकी है। ये तो कब की बंद हो चुकी है। ये तो बिल में हाथ डाला था कि पता नहीं यहां किसी फाख्ता के बच्चे होंगे, वहां से शीश नाग निकल आया और समझ आ गई अमेरिका को। फिर अमेरिकन कौम का दबाव इतना ज्यादा था जो मुसलसल में साथ साथ आपको बताता चला रहा हूं। इकोनॉमी भी तबाह होकर रह गई। यहां तो लोग खामोश रहते हैं ना, कीमतें रात को कुछ और हो, दिन को उठे तो नलायक हुक्मरानों की गलत पॉलिसीज की वजह से आसमानों से बातें कर रही हूं। लोग उसी कीमत पर चीजें खरीद के घर चले जाएंगे और फिर खाना वाना खा के फिर काम पे चले जाएंगे, गधों की तरह, जानवरों की तरह, कोई एहतजाज नहीं करेंगे। लेकिन अमेरिका में सूरत हाल नाज़रीन किराम कुछ और है। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो अशिया खुर्दो नोश की कीमतें बढ़ी। हर तरफ एक वो महंगाई का एक नजारा दिखाई देने लगा, महसूस होने लगा, इसकी तपश, इसकी हिद्दत, जिसके रद्द-ए-अमल में दबाव बढ़ने लगा ट्रंप पर। मैं कहता नहीं चला रहा आदर तफन्नन कि उसके घर वाले कहते होंगे क्या तूने कर दिया ये काम। सारे का सारा मीडिया मैं तो देखता रहा हूं नाज़रीन इकराम। मैं तो उनके अखबारात, उनके जराइद, उनके रसाइल, उनकी नशरियात, उनके कॉलम्स में दियारे गैर में बैठ के, और मुझे काम क्या है माँ सिवा 18-19 घंटे जागते रहना और देखते रहना। तो मैं इस नतीजे पर पहुंच चुका था जो नतीजा मैं आपको मुंतकिल करता रहा हूं साथ साथ, कि ट्रंप के लिए अब उस तरह जंग दोबारा छेड़ देना ये नामुमकिनात में इसका शुमार हो चुका है। उसकी पॉपुलैरिटी के ग्राफ का भी मैंने आपको बताया कि उसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ गिरते 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 13-14 पे पहुंच चुका है। उसकी पार्टी उसके साथ नहीं, डेमोक्रेट्स उसके साथ नहीं, कालम नगार उसके साथ नहीं, कौम उसके साथ नहीं, उसके खलीफ माजी के जो उसके इशारे अबरू पे हरकत में आ जा करते वो उन्होंने आंखें दिखा दी, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उसे समझ आ गई कि नेतन्याहू उसे इस्तेमाल कर रहा है। शोर मच गया
ایک اتنی سی ریاست، ناجائز ریاست، اور اس کا غلیظ سا نیتن یاہو، اور اس کے ہاتھوں میں امریکہ کھیل رہا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا پریشر تھا۔ میں آپ کو بتاتا چلا رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ سے جان چھڑا رہا ہے، دوبارہ جنگ کرنے کی اس میں ہمت نہیں، نہ اسے پینٹاگن اجازت دے رہا ہے، نہ اسے باقی۔ تو یہ بھی کہتا آ رہا ہوں، آخر انسان ہے، 80 سال عمر ہے، 12% میٹابولک سسٹم پر وہ چل پھر رہا ہے، 80 سال کی عمر میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہاں، ساتھ میں یہ کہتا چلا رہا ہوں آپ کو، آج میں آپ کی یادوں کے تار چھیڑ رہا ہوں تاکہ آپ کو وہ باز گشت سنائی دے جو میں کہتا چلا رہا ہوں۔ اور اس موضوع کا آغاز کرتے ہی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ میں جو بتانے جا رہا ہوں، جو میں دعویٰ تو نہیں کہتا، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، وہ مختلف تصویر ہے جو آپ کو اخبارات میں، کالمز میں، یوٹیوبرز کی زبان سے سنائی دے رہی ہے، یعنی آپ دیکھ اور پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اس سے مختلف ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، وہ میں چل کے بتاتا ہوں آگے آپ کو۔ یاد ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ناظرین اکرام، اسی تنہا پہ گزارا کرنا پڑے گا، نامرادی اس کی جھولی میں پڑی ہے ٹرمپ کی، جنگ وہ نہیں کرے گا، اب کوشش کرے گا کہ انٹرنیشنل سطح پر اور اپنی قوم کے سامنے اس کی کچھ عزت بچ جائے۔ یہ بھی میں نے کہا کہ تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا، جس طرح لائن آف کنٹرول پہ کبھی نہ کبھی گولہ باری ہوتی رہتی ہے، لائن آف کنٹرول ہے وہ، بلکہ جو عام بارڈر ہے اس پر بھی کبھی کبھی گولوں کے، بندوقوں کی گولیوں کے تبادلے ہوتے رہتے ہیں، اس طرح یہاں بھی ہوتا رہے گا۔ آج پھر میں کہہ رہا ہوں، ہوتا رہے گا۔ معاہدہ کیا ہے؟ معاہدہ نہیں، ایک یادداشت ہے، ایک ایجنڈا ہے، ایک میمورنڈم ہے، جس پہ اتفاق ہوا ہے کہ ہم معاہدے کے لیے 6 ماہ یا پتہ نہیں سال لگ جاتا ہے، یا اسی طرح یہ غرق ہو جاتا ہے، سردخانے میں چلا جاتا ہے، بس جنگ بند تو پہلے بھی تھی، ون سائیڈڈ جنگ بند کی ہوئی تھی، اس نے کوئی درخواست نہیں کی تھی ایران نے، بند تھی نا۔ اگر جنگ پہلے ہی بند ہے تو پھر یہ جنگ بندی کا معاہدہ تو نہ ہوا، معاہدہ تو ہے ہی نہیں۔ میں بطور وکیل آپ کو کانٹریکٹ ایکٹ کی روشنی میں آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ نکات ہیں کہ جی ہم نے ملنا ہے، ہم نے بیٹھنا ہے، یہ معاملہ زیر بحث آئیں گے۔ اور پھر کیا ہے، نہ یہ جنیوا میں اکٹھے ہو رہے ہیں، نہ یہ سرینا میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ آن لائن بینکنگ نہیں جس طرح آپ کرتے کہ کوئی آپ کو کہتا ہے کہ چلو یار یہ ایسے کرو کہ یہ میرے گھر سے پیسے لے لو، وہ جیب میں ڈالو اور مجھے ایزی پیسہ کر دو، وہ ایزی پیسہ ہو۔ اسی طرح یہ اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے وہ ای میل کے ذریعے وہ دستخط ہو جائے، قلم سے دستخط نہیں ہوں گے، جو میرے منہ سے نکلا تھا، میری زبان سے نکلا تھا، میرے دہن سے نکلا تھا۔ ہوا کیا ہے ناظرین اکرام، دیکھیے آپ ایسے کیجئے، کبھی کبھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ میرے ولاگ میں سے آپ کو کچھ نہ کچھ، کوئی تاریخ، کوئی جغرافیہ، کوئی فوڈ فار تھاٹ، وہ ضرور مل جایا کرے گا۔ 2 جولائی 2021 اس تاریخ سے پہلے اشرف غنی کی حکومت تھی، خبریں آ رہی تھی کہ افغانستان ترقی کر رہا ہے، افغانستان میں سڑکیں بن رہی ہیں، افغانستان میں انفراسٹرکچر امریکہ بنا رہا ہے، یعنی 2 جولائی سے پہلے کا جو دن گزرا تھا تب تک خبریں یہ تھی کہ امریکہ کا مکمل کنٹرول ہے، جی سڑکیں بن رہی ہیں، انفراسٹرکچر بن رہا ہے۔ لیکن 2 جولائی اور 3 جولائی کی درمیانی شب امریکہ سب کچھ جو کچھ برباد کر سکتا تھا وہاں، وہ اس نے برباد کیا، ساتھ تو لے جا نہیں سکتا تھا اتنی جلدی میں۔ اب وہ جلدی کیا تھی، اسے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر راتوں رات سارے کی ساری امریکن فوج بھاگ گئی وہاں سے، بگرام ایئر بیس سے اکٹھے ہوئے، وہاں سے بھاگ گئے، جہاں بھی تھے بھاگے وہاں سے، اور لوگوں نے لوٹ مار شروع کر دی۔ جو آس پاس کے لوگ تھے انہیں پتا چلا یہ تو بھاگ گئے، بھاگتے تو دیکھ لیا نا، جو کسی کے ہاتھ آیا اٹھا کر لے گئے، جو وہ تباہ کر سکتے تھے انہوں نے تباہ کر دیا۔ اس کے بعد غالباً 15 اگست کو، اب جب وہ پتا چلا بھاگ گیا، اب طالبان اٹھے اور انہوں نے گھیرا ڈالنا شروع کر دیا، تمام صوبائی دارالحکومتوں پر انہوں نے قبضے کر لیے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ کابل کی طرف بڑھنے لگے۔ جب کابل کے قریب پہنچنے والے تھے، اشرف غنی کو انہوں نے پپٹ پریزیڈنٹ بنایا ہوا تھا، اس کے ماتحت حکومت قائم کی ہوئی تھی۔ اشرف غنی ہیلی کاپٹر پکڑا سیدھا آذربائیجان، اور باقی لوگ جو حکومت کا حصہ تھے وہ بھی بھاگ گئے جدھر ادھر، آ کر طالبان نے قبضہ کر لیا، اور آج تک وہ موجود ہیں وہاں۔ جس طرح انہوں نے افغانستان چھوڑا تھا، وہی کیفیت ہو گئی تھی ایران جنگ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ وہ نکلنا چاہتا تھا، ابھی تک معاہدہ یا میمورنڈم یا جن نکات پر بھی اتفاق ہوا ہے وہ تو سب تک پہنچ چکے ہیں۔ میں انہیں ایک اور نظر سے دیکھ رہا ہوں۔ وہ نظر کیا ہے ذرا سنیے ناظرین اکرام۔ ایران، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی قوت ہے۔ امریکہ نے، یعنی ٹرمپ نے، وہ وقت بھی آ گیا کہ جب پینٹاگن سے وہ ایٹمی میزائل جو اس پہ مارنے تھے، جب اس نے کہا تھا میں ایک رات کل تہذیب ختم کر کے رکھ دوں گا، میں مسلسل کہتا چلا رہا ہوں ناظرین اکرام، میں اس کا ذمہ دار ہوں،
میری باتوں کی آج سمجھ نہیں آئے گی تو کل ضرور آئے گی۔ میں کہتا رہا کہ اگر کسی کے دماغ میں یہ خدشہ، یہ ابہام، یہ وسوسہ موجود ہے کہ ایران کے پاس کوئی ایٹمی میزائل نہیں تو وہ ذہن سے نکال دے، میں آج بھی اس پر قائم ہوں ناظرین کرام۔ اور اگر مجھے علم ہے تو کیا پینٹاگن کو علم نہیں؟ کیا کسی نے بتایا نہیں اسے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کو سب کو علم ہے۔ امریکہ کا اس جنگ سے فرار، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں، ہر کوئی 5,500 ایٹم بمز ہیں چائنا کے پاس، اتنے یا اس سے کچھ زیادہ رشیا کے پاس، اور بھئی امریکہ ان کا دشمن ہے۔ اور اگر کھڑا ہو گیا ہے جو جنگ انہوں نے کرنی ہے، اگر ایٹم بم بنایا تو کس کے لیے بنایا ہے انہوں نے؟ کوئی پاکستان کے لیے تو نہیں بنائے، بھارت کے لیے تو نہیں بنائے، مڈل ایسٹ کے لیے تو نہیں بنائے، ایران کے لیے تو نہیں بنائے، انہوں نے بنائے ہیں امریکہ کے لیے۔ ایک وہ سپر طاقت قوت جسے گرا دیا امریکہ نے، وہ آج تک گرج کے اندر موجود ہے پوری قوم کے اندر۔ اس سے پہلے بھی جتنی ایٹمی میزائل یا ایٹم بمز بنائے تھے وہ بالمقابل امریکہ بنائے تھے، اور چائنا نے کوئی روس پہ مارنے کے لیے تو نہیں بنائے، امریکہ کے لیے۔ تو اگر امریکہ کے ساتھ لڑ رہا ہے ایران تو 5,000 ایٹم بم میں سے کوئی 2 4 اسے دے دینے میں کیا حرج ہے؟ آپ ذرا گلی محلے میں بھی دیکھ لیں کہ آپ کا دشمن ہو، بدترین دشمن ہو، اور اس کی دشمنی کسی اور سے شروع ہو جائے اور آپ اس کی مدد نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ یہ ہیومن نیچر ہے۔ گلی محلے میں بھی یہی نیچر کام کرتی ہے اور ریاستوں کی سطح پر بھی یہی نیچر کام کرتی ہے ناظرین کرام۔ جس طرح وہاں سے بھاگا اسی طرح ٹرمپ اب بھاگ رہا تھا اس جنگ سے۔ ناظرین اکرام، آج آپ کے سامنے حقیقی صورتحال میں رکھتا اور جو کہوں گا مکمل ذمہ داری سے کہوں گا، لیکن آئیے آگے چلنے سے پہلے اس موضوع کو میں آگے لے کر چلوں اس سے پہلے آپ میرے ساتھ میرے ایک صدمے میں ذرا شرکت کر لیں۔ دیکھیے، اتنا کم ظرف عہد ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، اتنا بدقسمت ملک ہے تالے سوختہ جس کے ہم شہری ہیں۔ 47 نمبر وزیر اعظم صحیح، 70,000 ووٹوں سے ہارا صحیح، لیکن قومی اسمبلی کے اندر بحثیت قائد ایوان کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، یعنی جنرل عاصم منیر کو اگر ان کے بس میں ہو وہ راضی ہو جائے تو یہ اپنا داماد بنانے کے لیے تیار ہے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی جذباتی طور پہ نہیں کہہ رہا، یہ کوئی دشنام ترازی نہیں ہے، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ ناظرین اکرام، ذرا سنیے یہ شہباز جوکر کیا کہہ رہا ہے، اس کے مفہوم کو سمجھیے اور پھر اس پستی اور زوال کا اندازہ کیجئے جس کے بحثیت قوم ہم اس وقت شکار ہے۔ سنیے ذرا۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے سن لیا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ بھارت کو 24 گھنٹے یہ آپ کی رگوں میں زہر اتارتے ہیں اس کے خلاف؟ کہنے دیجئے مجھے، سورج اپنا طلوع بھول سکتا ہے، زمین اپنی گردش بھول سکتی ہے، موسموں کی تبدیلی معطل ہو سکتی ہے، لیکن کبھی یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ بھارتی کوئی وزیر اعظم کھڑا ہو کر اس طرح کی بکواس کرے۔ ایک ہوتا ہے ہاتھ سے جوتے صاف کرنا، جنرل کے، آرمی چیف کے، ایسے لگتا ہے کتے کی طرح زبان باہر نکال کر اس کے بوٹ چاٹ رہا ہے۔ یہ ہے وہ انحطاط، یہ ہے وہ زوال، یہ ہے وہ چھوٹا پن۔ حیران ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں۔ اتنے گھٹیا لوگ اور آپ خاموش۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں اسی موضوع کو آگے لے کر۔ پچھلے 47 برسوں سے ایران پر پابندیاں جاری ہیں، جس میں اور بہت سی وجوہات کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ایٹم بم بنانے کی طرف جا رہا ہے، یورینیم کو افزودہ کر رہا ہے، اس لیے یہ عالمی برادری کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے جو ابھرتا چلا رہا ہے، اس کا سر کچلنا چاہیے۔ اشارے صرف دیتا جاؤں گا۔ اسی موضوع پر اوباما کے دور میں ایک سمجھوتا ہوا تھا، روس کو یورینیم بھی منتقل کیا گیا تھا۔ اب یاد رکھیے ناظرین اکرام، اسے انڈر لائن کر لیجئے، جو میں نے کہا نا اسے انڈر لائن کر لیجئے ایسے کر کے۔ ایران کو اپنے دشمن امریکہ کی کمزوریوں کا مکمل احساس اور ادراک ہو چکا ہے۔ اب وہ اس مقام پر نہیں ہے جس مقام پر کھڑے ہو کر اوباما کے ساتھ کوئی ڈیل کی تھی یا کرنے کی کوشش کی تھی، سرے چڑھانے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت ایران ایک مختلف دائرے میں کھڑا ہے، وہ ہے طاقت کا دائرہ۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک ڈیمینشنگ، ڈیونڈلنگ اینڈ ڈکلائننگ فینامنا ہے امریکہ۔ سپریمیسی سے وہ فارغ ہو چکا ہے، طاقت کا نیا مرکز اور نئے مراکز وجود میں آ رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ ایران کو اچھی طرح علم ہے۔ امریکہ نے کیا دیکھیے، جتنی بھی بات اب تک ہوئی ہے انہوں نے کہا جی ہمارے اس سٹیج پر ہمارے یورینیم کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو، پہلے آپ اپنا کنڈکٹ شو کریں۔ یہ ڈکٹیشن دی ہے ایران نے، میرا اللہ گواہ ہے،
ट्रंप ने उन्हें तसल्ली दी है, ठीक है आप एटम बम ना बनाएं, कि भाई जब इजराइल ने एटम बम बनाया था उसे रोका आपने, इसे क्यों रोकते हैं? इजाजत दी है कि एक हद तक आप यूरेनियम को अफजुदा कर सकते हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई नाज़रीन इकराम। दूसरा, आपने हर्मुज़ पर ईरान टैक्स तो नहीं लगाएगा, लेकिन वो जेरे तसल्लुत रहेगा ईरान के। अब ईरान का और अम्मान का मामला है कि ये आपस में क्या करते हैं, आमने सामने हैं, अपने अपने किनारे हैं इनके, वो कर लेंगे। अमेरिका ने जो नाकाबंदी की हुई है वो नाकाबंदी उठा के वापस चला जाएगा। ईरान किसी से, जैसे टोल प्लाजा होता है उसमें गाड़ी पैसे दे के गुजरती है, ईरान पैसे नहीं लेगा, लेकिन चूंकि ईरान वहां वाक़या है, चूंकि ये उसका इलाका है, लिहाजा इसका इंतजाम इंसराम वो करेगा। हालांकि अमेरिका ने जब जंग छेड़ी थी, मुसल्लत की थी, उससे पहले तो आपने हर्मुज़ बिल्कुल खोली थी सबके लिए। इसका मतलब यह है कि अब उसकी हैसियत मुसल्लम हो गई है आपने हर्मुज़ से मुतल्लिक ईरान की। सो ईरान ने कुछ पाया है, खोया तो नहीं। अब आगे चलकर बात होगी कि सारी सैंक्शंस उठाएगा तो मुआहदा होगा, और अगर सारी सैंक्शंस उठा लेता है तो ईरान एक ऐसी ताकत बनकर उभरेगा इस इलाके के अंदर। नाज़रीन किराम, अगर मैं आज आपको बताऊं तो शायद आपको ये कोई मुबालगा नहीं लगे, नहीं, हकीकत ये है। ये सऊदी अरेबिया, ये कतर, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, यूएई, इन सब को ताबे फरमान आना होगा, तस्लीम करना होगा पंच और चौधरी इलाके का ईरान को। और ईरान में ये जोहर भी मौजूद है, ये सलाहियतें भी मौजूद हैं। ईरान अपना तेल बेच सकेगा। ईरान को अगर अपना तेल बेचने की सहूलत मुयस्सर आ जाए तो उसकी करेंसी यूरो को जाके पकड़ सकती है। ये मैं दावे से कह रहा हूं नाज़रीन किराम, इसमें भी कोई शायराना गुरु और मुबालगा नहीं। अब यहां सवाल उभरता है कि क्या अमेरिका ये अफोर्ड कर सकता है? वो करना पड़ेगा। उसकी वजह कि अब वो इंतजाम इंसराम जो उसने संभाल रखा है, हेजेमनी कायम कर रखी है पूरी दुनिया पर, अब उसके जवाल का वक्त है। जैसे दूसरी जंग अजीम के बाद ये कुछ चाहते थे कि हम अपनी कॉलोनीज को आजाद कर दें। और भाई जरा सोचिए, ये मॉल्स जो बनाए हुए थे, ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हुई थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है वो बरतानिया ने कायम किए थे अपनी अपनी कॉलोनीज के अंदर, सड़कें बनाई थी, हॉस्पिटल्स बनाए थे, रेलवे लाइनें बिछाई थी, वो कुछ छोड़ के जाने के लिए नहीं, छोड़ के जाना पड़ा। इसी तरह अब अमेरिका को दस्तकश और दस्तबरदार होना पड़ेगा उस हैसियत से जिसका आगाज हो चुका है। नाज़रीन किराम, ईरान ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि 300 बिलियन यूएस डॉलर्स हर्जाना भरा जाए। ये जंग हम पे मुसल्लत की थी, अब ये 300 बिलियन यूएस डॉलर कौन देगा? अगर नहीं देगा तो क्या ईरान समझौता कर लेगा? मेरी तरफ से सुन लीजिए, इसका जवाब है नो, एब्सोल्युटली नॉट। ये मैं आपको मुस्तकबिल की पिक्चर दिखा रहा हूं, अभी कोई मुआहदा नहीं होने जा रहा। बता चुका हूं कि एक एजेंडा है कि ये है हमारे नुकात जिसपे हम गुफ्तगू करेंगे, सेटल डाउन करेंगे चीजों को। फिर दूसरी बात याद रखिए कि सियासी और दीनी रहनुमा अली खामनेई, उनका खानदान, उनके साइंसदान, उनके पासदाराने इनकलाब के बड़े बड़े नाम, ईरान की अहम शख्सियात इस जंग में टारगेट करके मार दी हैं अमेरिका ने। क्या इसकी कोई कीमत, इस पर कोई एहतजाज, आपका क्या ख्याल है कि ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा? आपने देख लिया ईरान के अंदर लोग निकले हैं, अब्बास अराक्ची, कालिबाफ, इनके, हाँ, मुज्तबा खामनेई के खिलाफ नहीं, इनके खिलाफ, जिन्होंने इतनी तबाही करवाने के बावजूद अमेरिका के साथ समझौता करने की इब्तिदा की है। अभी तो इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी तो तदफीन होगी अगले महीने के आगाज में अली खामनेई की। जरा ठहरिए, जरा देखिए। मिसाइल से बड़ा खौफ, मिसाइल्स की रेंज इतनी होनी चाहिए। वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं ईरानी जिम्मेदारान कि हम ये डिक्टेशन किसी सूरत में कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। यूरेनियम के बारे में तो आपको पता चल चुका है कि यूरेनियम के आसपास वो खंद के खोद दी गई हैं, जमीन में इतना जेरे जमीन कर दिया गया है कि अमेरिका सारी जिंदगी भी लगा रहे तो यूरेनियम तक नहीं पहुंच सकता। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये मैं बता रहा हूं आपको, जो भी यूरेनियम अफजुदा करेगा उसका हदफ एटम बम होता है। कहने को कुछ और होता है, असल में कुछ और होता है। ये जो कुछ ईरान के साथ हुआ है, आपका जाती ख्याल क्या है? अगर उसने अभी तक एटमी मिसाइल अपने तैयार नहीं कर लिए, एटम बम नहीं बना लिया, अब वो एटम बम बनाएगा। कौन होता है अमेरिका रोकने वाला? शुमाली कोरिया को रोक पाया? पाकिस्तान को रोक पाया? इजराइल को क्यों नहीं रोका? इनके लिए ये जायज है और बाकी ममालिक अक़वाम के लिए नाजायज। ये क्यों? ईरान अपना निजाम जारी रखेगा। ये वो सारी बातें हैं जो अभी जाकर 6 माह के बाद इसमें क्या होगा, चूंकि मिड टर्म इंतखाबात हैं। अब ट्रंप बताएगा अपनी फतूहात, लेकिन लोग इतने सियाने हैं कि कोई भी नहीं मानेगा। सबको पता होगा कि लूजर है ये, अमेरिका की साख को बर्बाद किया है इसने
اور پھر اسرائیل یہ یاد رکھیے کہ وہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے گا، اور جب وہ شرارت سے باز نہیں آئے گا تو پھر ایران بھی نہیں رکے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے ناظرین کرام؟ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ وہی ہے کہ جو دکھائی دے رہا ہے اصل میں وہ نہیں، اس کی تہ میں کچھ اور ہے۔ اب آئیے، یہ جنرل عاصم منیر، میں اچھے والے لوگوں میں نام نہیں لیتا ہوں، کیا نام لے کر کسی کی اہمیت بڑھانے کی ضرورت ہے؟ بس جہاں تک کسی کا ویژن ہے وہیں تک اس کی آنکھ دیکھ سکتی ہے نا۔ اب ایک عقاب کی آنکھ اور الو کی آنکھ، یہ کوئی برابر کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی دین تو نہیں ہے، یہ تو اس کی عنایت ہے۔ اور جب انہیں سنتا ہوں ایسے لگتا ہے کہ وہ اپنی ناک سے آگے دیکھ نہیں سکتے۔ حیرانی ہوئی مجھے دیکھ کے، صدمہ نہیں ہوا، حیرانی ہوئی۔ ٹائی لگائی دیے امریکہ جو بیٹھے نے، اور جی اشرافیہ، عاصم نواز زرداری اشرافیہ یہ مضبوط ہوگی، کوئی مضبوط نہیں ہوئی ناظرین کرام۔ میں بالکل آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں نے کہا ہوا ہے کہ ان کے مقدر میں ذلت ہوگی، لعنت ہوگی، نامرادی ہوگی۔ یہ ایویں نہیں کہا ہوا، وجدانی اور روحانی زمین پر کھڑے ہو کر نہیں کہا، پہلے مادی شواہد میرے سامنے ہے کہ ہونے کیا جا رہا، جو دیوار کے اس طرف میں دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح منہ چھپاتے پھرے گا امریکہ، جنگ بھی نہیں ہوگی اور اس کے پلے بھی کچھ نہیں آئے گا، اور انہیں کہا عزت ملے گی۔ ذرا تصور کرے نا، جو آپ سے میں نے کہا تھا ناظرین کرام وہ پورا ہوا ہے یا نہیں، کہ وہ قلم ابھی ایجاد نہیں ہوا جس کے ساتھ دستخط ہوں گے، کسی قلم کے ساتھ دستخط نہیں ہو رہے، آن لائن ہوگا، کوئی کہیں نہیں جائے گا، گھر بیٹھے بیٹھے ہاں جی ہو گیا، وہ تو ہو گیا ہوا ہے۔ جنگ بندی وہ تو پہلے ہی جاری تھی، بات رہ گئی آبنائے ہرمز کی۔ آبنائے ہرمز تو یہ ایشو نہیں تھا، ایشو تو آپ رجیم الٹانے آئے تھے۔ ایران کے عوام سے آپ نے توقع لگا رکھی تھی کہ آپ 2 بم ماریں گے اور وہ جا کر حکومت پر قبضہ کر لیں گے اور امریکہ زندہ باد کے نعرے لگنے شروع ہو جائیں گے، اور اب شاہ ایران کے بیٹے کو لائیں گے اور لا کر یہاں بٹھا دیں گے، پھر اپنا تھانہ بنا لیں گے۔ وہ تو گئی کہانی۔ پھر آپ نے کہا یورینیم ہمارا مسئلہ ہے، کدھر گیا یورینیم؟ انہی کے پاس ہے، لے گئے ہو آپ؟ سرنڈر کیا ہے ایران نے؟ نہیں۔ تو آپ نے ہرمز تو پہلے بھی کھلی تھی، اب تو آپ نے تسلیم کر لیا ہے ایران کا اس میں کوئی عمل دخل ہے اس میں، تو یہ کدھر ہے؟ اب کدھر ہے عاصم منیر؟ تقریر سن لی آپ کی یہ بیمار بکری کی، میں نے کہا درست کہا۔ دیکھیے آپ ایسے کیجئے ناظرین کرام، کوئی ایسی بات نہیں، کتاب پہ بھی پیسے خرچ لیا کریں، مارکیٹ سے دستیاب ہے کوئی 2,500-3 ہزار صفحے کی یہ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ، وہاں ان کے ناچ گانے اور منہ کالے کرنے والے چیپٹر پڑھ لیجئے کہ کون کون سیاستدان ہے جو اپنی بیٹی کو چھوڑ گیا یہ یہاں کے پاس۔ میں کہہ رہا ہوں ناظرین کرام، ایک بات کہی ہوئی ہے، اگر میں کوئی ایسی بات کہوں جس کا وجود نہ ہو تو آپ پر لازم ہے کہ مجھے نہ سنیں۔ کسی دروغ گو اور افطرا پرداز اور مبالغہ آراز شخص کو آپ نے نہیں سننا، نہ سننا چاہیے، وہ بھلے میں ہوں کوئی اور ہو، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ اور ترقی پانے کے لیے کس کس فوجی افسر نے اپنی بیٹی کو چھوڑا ہے، اپنی بیوی کو چھوڑا ہے؟ وہاں آلموسٹ سارے جنرلز لگے ہوئے تھے، کوئی کام نہیں تھا سوائے شراب کے اور شباب کے اور کباب کے، توڑ کے رکھ دیا پاکستان۔ اور جو مشرقی پاکستان میں انہوں نے کیا ہے، کانوں کو ہاتھ لگانا چاہیے ناظرین کرام۔ مجھے نہیں پتا کہ سٹیٹ ٹو سٹیٹ معاملات کیا ہے، کیوں ہیں، کیسے ہیں، میں نے جو تجربہ کیا ہے ملک سے باہر نکل کر، جب بھی کوئی بنگال کا شخص ملا ہے اس نے کبھی مجھے اپنے کی حیثیت سے نہیں لیا۔ کوئی بھارتی کہیں مل جائے تو اس کے اندر میں نے تعصب نہیں دیکھا، کوئی نفرت نہیں دیکھی۔ میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں ناظرین کرام، یہ وہ پکچر ہے جو کوئی آپ کو نہیں دکھائے گا۔ جس جگہ بھی کوئی بنگالی مسلمان ایسے لگا ہے کہ جس طرح اس نے مجھے وہ سن 71 کا وہ ظالم شخص سمجھ لیا ہے جس نے یونیورسٹی سے کوڑی اٹھائی اور پھر 10 فوجیوں نے اس کے ساتھ بلاತ್کار کیا اور اسے زمین پہ پھینک دیا، سڑک پہ چھوڑ گئے۔ تو آج کیا ہو رہا ہے ناظرین کرام؟ یہ جو میں نے کہا نا، یہ ذرا سنا ہے آپ نے؟ یہ خاندان اور ان کے بس میں ہو تو گھر جوائی بنا کر رکھ لے اسے۔ ناظرین کرام میں اس عمر میں یہ کہوں گا، جو توقعات، جو مستقبل کے واقعات ابھی رونما نہیں ہوئے، اگر ان کے بارے میں آپ کو اپنا اندازہ بتا سکتا ہوں تو ان لوگوں کے بارے میں بھی میں آپ کو اپنا اندازہ بتا سکتا ہوں ناظرین کرام۔ یہ بھی اسی کماش کے لوگ ہیں کہ جی ایچ کیو میں چھوڑا ہے اپنی کسی محرم کو، کہ سانو رہن دیو جی۔ یہ ہے گراوٹ، یہ ہے چھوٹا پن، یہ ہے اس عہد کی کمزرفی ناظرین کرام۔ اب جائے نا، یہ نوبیل امن کا نوبیل پرائز لینے کے لیے یہ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں آپس میں کشاکش شروع ہو چکی تھی۔ وہ کہتا تھا یہ میرا حق ہے، وہ بیمار بکری جی ہاتھ میں کھوتے دا ونج پھڑانا بھی جڑا ہے وہ بھی زیادتی ہے، وہ نوبیل پرائز لبدا پھردا سکے۔ اور دوجا وردی پوش، ملک دشمن، سیکیورٹی رسک، جینیٹکلی باولا، پاگل، ذہنی مریض، قاتل عاصم منیر، یہ بھی نوبیل پرائز لینے جاؤ لے لو نوبیل پرائز۔ تو ناظرین کرام یہ ہے صورتحال، یہ جنگ تھمی نہیں، یہ جنگ رکی نہیں، یہ ٹینشن ختم نہیں ہوئی، کیونکہ ریزالو نہیں ہوا معاملہ، یہ اپنی جگہ اسی طرح قائم ہے۔ صرف جس طرح 2 جولائی 2021 کو افغانستان چھوڑ کر راتوں رات بھاگی تھی فوج امریکن، اسی طرح دن کے اجالے میں اس نے سرنڈر کیا ہے ٹرمپ نے، جو کرنا تھا اسے۔ آفرین ہے انقلاب جس نے اس قسم کی قیادت پیدا کی، جس نے امریکہ کو ناکو چنے چبا کر رکھ دیے۔ ایران آفرین، ایران زندہ باد۔ ناظرین کرام،
محترمہ بی بی علیمہ خان کی کال اور اس کی ممکنہ صورت جو کل بنے گی، ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی، میرا خیال ہے کہ اس کے لیے میں ایک علیحدہ ویڈیو کر لوں جو احاطہ کرے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کا۔ لہٰذا مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، آپ کی دعاؤں کی مجھے اشد ضرورت ہے۔ اللہ حافظ۔